قد افلح المؤمنون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ آج اس صورت کا ہم آغاز کر رہے ہیں، سورہ حج ہے۔ نمبر کے حساب سے یہ 22ویں صورت ہے۔ قرآن میں تو مدنی صورت ہے، لیکن اس میں کچھ آیتیں مکی صورت کی بھی پائی جاتی ہیں، تو یہ مکسچر ہے مدنی اور مکی صورتوں کا۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور سب سے اسپیشل بات اس میں قیامت کی جو آثار ہیں، جو قیامت کا آغاز ہے، اس کے بارے میں آیتیں ہیں۔ تو آئیے جی آغاز کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بےحد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے، بے شک زلزلہ قیامت کا چیز ہے بہت بڑی۔ جس دن تم دیکھو گے اسے غافل ہو جائے گی ہر دودھ پلانے والی اس سے جسے اس نے دودھ پلایا تھا، اور گرا دے گی ہر حمل والی حمل اپنا، اور دیکھیں گے لوگوں کو نشے میں، حالانکہ نہیں ہوں گے وہ نشے میں، اور لیکن عذاب اللہ کا بہت سخت ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور وہ پیروی کرتا ہے ہر شیطان سرکش کی۔ لکھ دیا گیا ہے اس پر کہ بے شک وہ جو کوئی دوست بنائے گا اسے، تو بے شک وہ بھٹکا دے گا اسے، اور وہ رہنمائی کرے گا اس کی طرف عذاب دوزخ کے۔ اے لوگو اگر ہو تم کسی شک میں دوبارہ جی اٹھنے سے، تو بے شک ہم پیدا کیا ہم نے تمہیں مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، شکل والی اور بغیر شکل والی، تاکہ ہم واضح کریں تمہارے لیے، اور ہم ٹھہراتے ہیں رحموں میں جس کو ہم چاہتے ہیں مقرر مدت تک، پھر ہم نکالتے ہیں تمہیں بچہ بنا کے، پھر تاکہ تم پہنچو اپنی جوانی کو، اور تم میں سے کوئی ہے جو فوت کیا جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی ہے جو لوٹایا جاتا ہے طرف ناکارہ عمر کے، تاکہ نہ وہ جانے بات جاننے کے کچھ بھی۔ اور آپ دیکھتے ہیں زمین کو خشک، تو جب اتارتے ہیں ہم اس میں پانی، وہ تر و تازہ ہو جاتی ہے، اور وہ پھر آتی ہے، اور وہ اگاتی ہے ہر قسم کے رونق والے پودے۔ یہ بوجہ اس کے کہ اللہ وہی حق ہے، اور بے شک وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، اور بے شک وہ اوپر ہر چیز کے خوب قدرت والا ہے۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے، نہیں کوئی شک اس میں، اور بے شک اللہ دوبارہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، اور بغیر ہدایت کے، اور بغیر کتاب روشن کے، موڑنے والا ہے شانہ اپنا تاکہ وہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم چکھائیں گے اسے دن قیامت کے عذاب آگ کا۔ یہ بوجہ اس کے جو آگے بھیجا تیرے دونوں ہاتھوں نے، اور بے شک اللہ نہیں ظلم کرنے والا بندوں پر۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو عبادت کرتا ہے اللہ کی کنارے پر، پھر اگر پہنچے اسے بھلائی وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس پر، اور اگر پہنچے اسے آزمائش تو وہ پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر۔ اس نے نقصان اٹھایا دنیا آخرت کا، یہ ہے وہ خسارہ نقصان کھلا۔ وہ پکارتا ہے سوائے اللہ کے اسے جو نہیں نقصان دیتا اسے، اور جو نہیں فائدہ دیتا، یہی ہے وہ گمراہی دور کی۔ وہ پکارتا ہے یقیناً اسے نقصان جس کا قریب تر ہے اس کے نفع سے، البتہ کتنا برا ہے دوست، اور البتہ کتنا برا ہے ساتھی۔ بے شک اللہ وہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اور جو کوئی ہے سمجھتا کہ ہرگز نہیں وہ مدد کرے گا اس کی اللہ دنیا میں اور آخرت میں، پس چاہیے کہ وہ دراز کر لے ایک رسی طرف آسمان کے، پھر چاہیے کہ وہ کاٹ ڈالے، پھر چاہیے کہ وہ دیکھے کیا واقعی لے جاتی ہے تدبیر اس کی اس چیز کو جو غصہ دلاتی ہے۔ اور اسی طرح نازل کیا ہم نے اسے آیات واضح، اور بے شک اللہ وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی بن گئے، اور صحابی اور نصارہ اور مجوسی، اور وہ جنہوں نے شرک کیا، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے۔ بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے خوب گواہ ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا کہ بے شک اللہ
سجدہ کرتا ہے اسی کو جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگوں میں سے، اور بہت سے ثابت ہو چکا ہے ان پر عذاب، اور جسے رسوا کر دے اللہ تو نہیں اس کے لیے کوئی عزت دینے والا۔ بے شک اللہ وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ دو جھگڑنے والے ہیں جنہوں نے جھگڑا کیا اپنے رب کے بارے میں، تو وہ جنہوں نے کفر کیا کاٹے جا چکے ہیں، ان کے لیے کپڑے آگ سے ڈالا جائے گا، اوپر سے ان کے سروں کے کھولتا پانی پگھلا دیا جائے گا، ساتھ اس کے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، اور کھالے بھی، اور ان کے لیے ہتھوڑے ہوں گے لوہے کے، جب بھی وہ چاہیں گے کہ وہ نکل جائیں ان سے غم سے، اور وہ لوٹا دیے جائیں گے اس پر، اور چکھو عذاب آگ کا۔ بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، باغات میں بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں، اور آراستہ کیے جائیں گے ان میں کنگنوں سے سونے کی اور موتی کی، اور لباس ہوگا ان کا اس میں ریشم، اور وہ راہ دکھائیں گے طرف پاکیزہ باغات کی، اور وہ راہ دکھائیں گے طرف راستے خوب تعریف والے رب کے۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے، وہ جو بنایا ہم نے اسے لوگوں کے لیے یکساں رہنے والا اس میں اور باہر سے آنے والا، تو جو کوئی ارادہ کرے گا اس میں کج روی کا ساتھ ظلم کی، ہم چکھائیں گے اسے عذاب میں سے دردناک۔ اور جب مقرر کر دی ہم نے ابراہیم کے لیے جگہ بیت اللہ کی کہ نہ تم شریک کرو میرے ساتھ کسی چیز کو، اور پاک رکھو میرے گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے اور قیام کرنے والوں کے اور رکوع کرنے والوں کے اور سجدہ کرنے والوں کے، اور اعلان کر دو لوگوں میں حج کا، وہ آئیں گے تیرے پاس پیدل، اور اوپر سے ہر لاغر اونٹ کے، وہ آئیں گے ہر کشادہ راستے سے دراز کے، تاکہ وہ دیکھیں فائدوں کو اپنے لیے، اور وہ ذکر کرے نام اللہ کا معلوم دنوں میں اس پر جو اس نے رزق دیا انہیں چوپاؤں میں سے مویشیوں کے، پس کھاؤ اس میں سے اور کھلاؤ بھوکے محتاج کو۔ پھر چاہے کہ وہ دور کرے میل اپنا، اور چاہے کہ وہ پوری کرے نظریں اپنی، اور چاہے کہ وہ طواف کرے اس گھر کا جو قدیم ہے۔ یہ ہے حکم، جو کوئی تعظیم کرے گا اللہ کی حرمتوں کی تو وہ بہتر ہے اس کے لیے نزدیک اس کے رب کے، اور حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے سوائے ان کے جو پڑھے جاتے ہیں تم پر، پس بچو گندگی سے بتوں کی، اور بچو بات جھوٹی سے۔ یکسو ہو کہ اللہ کے لیے نہ شریک کرنے والا ہے ساتھ اس کے، اور جو شرک کرے گا ساتھ اللہ کے تو گویا کہ وہ گر پڑا آسمان سے، پھر اچک لیتے ہیں اسے پرندے، یا گرا دیتی ہے اسے ہوا کسی جگہ میں دور دراز کی۔ یہ ہے حکم، اور جو تعظیم کرے گا اللہ کی نشانیوں کی تو بے شک وہ تقوی میں سے ہے دلوں کے۔ تمہارے لیے اس میں کچھ فائدے ہیں ایک وقت تک جو مقرر ہے، پھر حلال ہونے کی جگہ ان کی طرف اس کے گھر کی ہے جو قدیم ہے، اور واسطے ہر امت کے مقرر کیا ہم نے قربانی کرنا، تاکہ وہ ذکر کرے نام اللہ کا اس پر جو اس نے رزق دیا انہیں چوپاؤں میں سے مویشیوں کے۔ تو اللہ تمہارا الہ ہے ایک ہی، تو اسی کے لیے ہے، فرما بردار ہو جاؤ اور خوشخبری دے دیجیے عاجزی کرنے والوں کو۔ وہ لوگ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر جاتے ہیں دل ان کی، اور جو صبر کرنے والے ہیں اس پر جو مصیبت پہنچی انہیں، اور قائم کرنے والے ہیں نماز، اور اس میں سے جو رزق دیا ہم نے انہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ بنایا ہم نے انہیں تمہارے لیے نشانیوں میں سے، اللہ کی تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، پس ذکر کرو نام اللہ کا ان پر صف بستہ کھڑے کر کے، پھر جب گر پڑے پہلو ان کے، پس کھاؤ ان میں سے اور کھلاؤ قناعت کرنے والے اور سوار کرنے والوں کو۔ اسی طرح مسخر کیا ہم نے انہیں تمہارے لیے تاکہ تم شکر کرو۔ ہرگز نہیں پہنچتے اللہ کو گوشت ان کے اور نہ خون ان کے، اور لیکن پہنچتا ہے اسے تقویٰ تمہارا۔ اسی طرح اس نے مسخر کیا انہیں تمہارے لیے تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ کی اس پر جو اس نے ہدایت دی تمہیں، اور خوشخبری دے دیجیے نیکی کرنے والوں کو۔ بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے، اور بے شک اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہر بہت خیانت کرنے والے بہت ناشکرے کو۔ اجازت دے دی گئی جنگ کی ان کو جو جنگ کیے جاتے ہیں، کیونکہ وہ ظلم کیے گئے ہیں، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر ہے، البتہ خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جو نکالے گئے اپنے گھروں سے بغیر حق کے، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں رب ہمارا اللہ ہے، اور اگر نہ ہوتا دور کرنا اللہ کا لوگوں کو ان کے بعض کو ساتھ بعض کے، البتہ مدھم کر دی جاتی خانقاہیں اور گرجے اور عبادت خانے اور مسجدیں ذکر کیا جاتا ہے جس میں نام اللہ کا بہت کثرت سے، البتہ ضرور مدد کرے گا اللہ اس کی جو مدد کرتا ہے اس کی۔ بے شک اللہ البتہ بہت قوت والا ہے، بہت زبردست ہے۔ وہ لوگ جو اگر اقتدار
دیں ہم انہیں زمین میں، وہ قائم کریں نماز اور ادا کریں زکوٰۃ اور حکم دے نیکی کا اور وہ روکے برائی سے، اور اللہ ہی کے لیے انجام سب کاموں کا۔ اور اگر وہ جھٹلائیں آپ کو تو تحقیق جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور سمود نے اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین کے رہنے والوں نے، اور جھٹلائیں گے موسیٰ تو ڈھیل دی ہم نے کافروں کو، پھر پکڑ لیا ہم نے انہیں تو کیسا تھا عذاب میرا، تو کتنی ہی بستیاں ہلاک کی ہم نے انہیں جبکہ وہ ظالم تھی، تو وہ گر پڑیں اوپر اپنی چھتوں کے، اور کنویں بیکار اور محل پختہ، کیا بھلا نہیں وہ چلے پھرے زمین میں تو ہوتے ان کے لیے دل وہ عقل سے کام لیتے ساتھ ان کے، یا کان وہ سنتے ساتھ ان کے، تو بے شک بات یہ ہے کہ نہیں اندھی ہوتی آنکھیں اور لیکن اندھے ہو جاتے ہیں دل اور جو سینوں میں ہے۔ وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے عذاب کو اور ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ اپنے وعدے کے، اور بے شک ایک دن نزدیک آپ کے رب کے مانند 1000 سال کے ہے سے جو تم گنتے ہو، اور کتنی ہی بستیاں ڈھیل دی میں نے انہیں جبکہ وہ ظالم تھی، پھر پکڑ لیا میں نے انہیں اور میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا، تو وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک ان کے لیے بخشش اور رزق ہے عزت والا، اور وہ جنہوں نے کوشش کی ہماری آیات میں عاجز کرنے والے بن کر، یہی لوگ ہیں ساتھی ہے جہنم کے۔ بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی، مگر جب اس نے پڑھا ڈال دیا شیطان نے اس کے پڑھنے میں، پس مٹا دیتا ہے اللہ اسے جو ڈالتا ہے شیطان، پھر مضبوط کرتا ہے اللہ آیات۔ اللہ خوب علم والا ہے، خوب حکمت والا ہے، تاکہ وہ بنا دے اسے جو ڈالتا ہے شیطان ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور سخت ہے دل ان کے، اور یقیناً ظالم لوگ البتہ مخالفت میں ہے دور کی، تاکہ وہ جان لے وہ لوگ جو دیے گئے علم کہ بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، پھر وہ ایمان لے آئے اس پر، پھر عاجزی کرے ان کے لیے دل ان کی، اور بے شک اللہ البتہ راہ دکھانے والا ان کو جو ایمان لائے طرف راستے سیدھے کے، اور ہمیشہ رہیں گے وہ جنہوں نے کفر کیا شک میں اس کی طرف سے، یہاں تک کہ آ جائے گی ان کے پاس گھڑی اچانک، یا آ جائے گا ان کے پاس عذاب دن بانجھ کا۔ بادشاہت اس دن ہوگی اللہ کے لیے، وہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک جنتوں میں ہوں گے نعمتوں والی، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن۔ اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، پھر وہ قتل کیے گئے یا وہ مر گئے، البتہ ضرور رزق دے گا انہیں اللہ رزق اچھا، اور بے شک اللہ البتہ وہ بہتر ہے سب رزق دینے والوں سے۔ البتہ وہ ضرور داخل کرے گا انہیں داخل ہونے کی جگہ، اور وہ پسند کریں گے جسے، اور بے شک اللہ البتہ خوب حلم والا ہے۔ اور یہ ہے جو کوئی بدلہ لے مانند اس کے جو ستایا گیا اسے، پھر زیادتی کی گئی اس پر، البتہ ضرور مدد کرے گا اس کی اللہ، بے شک اللہ البتہ بہت معاف کرنے والا ہے بہت بخشنے والا ہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ اللہ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ یہ بوجہ اس کے کہ اللہ وہی حق ہے اور بے شک جسے وہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ وہی بہت بلند ہے بہت بڑا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ نے اتارا آسمان سے پانی تو ہو جاتی ہے زمین سرسبز، بے شک اللہ بہت باریک بین ہے خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، اور بے شک اللہ البتہ وہ بہت بے نیاز بہت تعریف والا ہے۔ کیا نہیں آپ نے دیکھا بے شک اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتیوں کو وہ چلتی ہیں سمندر میں اس کے حکم سے، اور وہ تھامے رکھتا ہے آسمان کو اس سے کہ وہ گر پڑے زمین پر مگر اس کے اذن سے، بے شک اللہ ساتھ لوگوں کے البتہ بہت شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے زندہ کیا تمہیں، پھر وہ موت دے گا تمہیں، پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں، یقیناً انسان البتہ بہت ناشکرا ہے۔ واسطے ہر امت کے مقرر کی ہم نے عبادت کا طریقہ، اور چلنے والے ہیں اس پر، تو نہ وہ ہرگز جھگڑا کریں گے آپ سے اس معاملے میں، اور دعوت دیجیے طرف اپنے رب کے، بے شک آپ البتہ اوپر ہدایت سیدھی کے ہیں۔ اور اگر وہ جھگڑا کرے آپ سے تو کہہ دیجیے اللہ زیادہ جانتا ہے اسے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ وہ فیصلہ کرے گا درمیان تمہارے دن قیامت کے اس معاملے میں جو تھے تم اس میں تم اختلاف کرتے۔ کیا نہیں آپ جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، بے شک یہ ایک کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔
اور وہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کی، اس کی جو نہیں اس نے نازل کی جس کی کوئی دلیل، اور اس کی جو نہیں ہے اس کے لیے جس کا کوئی علم، اور نہیں ظالموں کے لیے کوئی مددگار۔ اور جب پڑھی جاتی ہے ان پر آیات ہماری واضح، آپ پہچان سکتے ہیں چہروں سے ان کے جنہوں نے کفر کیا، ناگواری کو قریب ہے کہ وہ حملہ کر دے ان پر جو پڑھتے ہیں ان پر آیات ہماری۔ کہہ دیجئے کیا پھر میں بتاؤں تمہیں بری چیز اس سے آگ وعدہ کیا ہے اس کا اللہ نے ان سے جنہوں نے کفر کیا، اور کتنا برا ہے ٹھکانہ۔ اے لوگو، بیان کی گئی ہے مثال، پس غور سے سنو اسے، بے شک وہ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا ہرگز نہیں وہ پیدا کر سکتے ایک مکھی، اور اگرچہ وہ جمع ہو جائیں اس کے لیے، اور اگر چھین لیں ان سے مکھی کوئی چیز تو نہیں وہ چھڑا سکتے اس کو اس سے، کتنا کمزور ہے طلب کرنے والا اور وہ جس سے طلب کیا جاتا ہے۔ نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسے حق ہے اس کی قدر کا، بے شک اللہ البتہ بہت قوت والا بہت زبردست ہے۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والا اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے، اور طرف اللہ ہی کے لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، اور کرو بھلائی تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا۔ اس نے چن لیا تمہیں اور نہیں اس نے بنائی تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی، یہ دین ہے تمہارے باپ ابراہیم کا، اس اللہ نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان سے پہلے اور اس میں تاکہ ہوں رسول گواہ تم پر اور تم ہو جاؤ گواہ تمام انسانوں پر۔ بس قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور مضبوط تھام لو اللہ کو، وہی مولا ہے تمہارا، بس کتنا اچھا مولا ہے اور کتنا اچھا مددگار۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون